اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ هزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج رات شب معراج ہے۔ یہ اتنی حیرت انگیز رات ہے، اس میں ظہور پذیر ہونے والا واقعہ اتنا بابرکت اور جلالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پوری ایک سورت اس کے نام منسوب کر دی۔ پوری ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے سورت شروع اس طرح ہوتی ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک چلی گئی تاکہ ان کو وہاں پر اپنی نشانیاں دکھا سکے، اس جگہ کی نشانیاں جس جگہ کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ وہ مقام ہے مسجد اقصی کا کہ جہاں پر سیدی رسول اللہ نے تمام 1,24,000 انبیاء کو جمع کر کے ان کی امامت کروائی، اور یہاں سے پھر سیدی رسول اللہ تشریف لے گئے اللہ کے عرش پر۔ بابا اقبال نے جو شعر کہا ہے نا، یہ زمین و آسمان کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی، وہ اسی واقع معراج کے حوالے سے فرمایا ہے۔ زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی، یعنی انسانیت کا وہ مقام ہے کہ جب اللہ چاہے تو وہ پوری کائنات پار کر کے اللہ کے عرش تک جا سکتے ہیں۔ اس واقعے کی جو روحانی بصیرت ہے، جو اس کی معرفت ہے، کیا کیا فیصلے ہوئے اس بڑے مقام پر، وہ سب آپ کو دیگر خطیب اور علماء بتاتے رہے ہیں۔ کس طرح نمازیں فرض ہوئیں، کیسے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آج ہم ایک بالکل دوسرے زاویے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سیدی رسول اللہ کو مسجد حرام سے ہی معراج پر بلا سکتا تھا، آپ خانہ کعبہ سے تشریف لے جاتے اور اللہ کے عرش پر چلے جاتے۔ اللہ نے مسجد اقصی تک آپ کو سفر کیوں کرایا؟ کیا خاص بات ہے مسجد اقصی میں؟ اللہ نے مسجد اقصی کا کیوں انتخاب فرمایا؟ اور کیوں اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو ایسے شہر میں، ایسی بستی میں، ایسے علاقے میں لے کر جا رہے ہیں جس پر ہم نے اپنی برکتیں نازل کی ہوئی ہیں، جہاں ہر پتھر کے پیچھے تم کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی؟ یہ قرآن میں لکھا ہے نا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مساجد ایسی رکھی ہیں جن کی جانب سفر کرنے کا حکم ہے، تمہیں اجازت ہے، تمہارے لیے وہ حرم کی حیثیت رکھتی ہیں، جس کا مفہوم ہے تمہارے لیے وہ قیمتی ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد الاقصی۔ اور آپ کو معلوم ہے نا یہ بات کہ اسلام کے آغاز سے لے کر مدنی دور کے شروع کے چند سالوں تک تقریباً 15 سال مسلمان مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہمارا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ مسلمان مسجد اقصی یعنی فلسطین کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد قبلتین، وہ مسجد جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا، وہ مدینے میں ہے۔ مدینے میں ایک دن تمام مسلمان نماز پڑھ رہے تھے سیدی رسول اللہ کی امامت میں، تو اللہ نے وہاں حکم نازل فرمایا کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی جانب کر لیں۔ اور سیدی یہی چاہتے بھی تھے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بار بار آپ کا چہرہ مبارک دیکھ رہا ہوں جو آسمان کی جانب اٹھتا ہے، اس خواہش کے ساتھ کہ قبلہ تبدیل کر کے مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی جانب کر دیا۔ مسجد اقصی کی حیثیت اور مقام کو آج کل کی ہماری موجودہ نسل جانتی نہیں۔ وہ اس کو کوئی ویسی مسجد سمجھتے ہیں جیسے بابری مسجد جو کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے توڑ دی، کیا فرق پڑا، دوبارہ بن جائے گی۔ مسجد اقصی ویسی نہیں ہے۔ مسجد اقصی خانہ کعبہ جتنا مقام رکھتی ہے، مسجد نبوی جیسا مقام رکھتی ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد سے محبت ہے۔ سیدی رسول اللہ نے واقع معراج پر اللہ سیدی کو مسجد اقصی لے کر گئے، مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس مسجد کی میرے لیے کتنی اہمیت ہے۔ تمام انبیاء کو یہاں جمع کیا گیا سیدی کی قیادت میں نماز پڑھوانے کے لیے۔ یہاں سے اللہ نے ان کو اپنے عرش کی جانب بلایا، اور سیدی رسول اللہ کو بھی مسجد اقصی سے بہت محبت ہے۔ جبھی آپ نے مسجد اقصی کے حوالے سے مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ اس کی جانب سفر کیا کرو۔ آپ نے فرمایا
اگر خود سفر نہ کر سکو تو مسجد اقصی کے چراغوں کے لیے تیل بھجوا دیا کرو۔ اس میں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ وہ سیدی رسول اللہ جو مسجد اقصی کے چراغوں کو بجھنے نہیں دینا چاہتے، مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہاں روشنی ختم نہ ہو جائے، وہاں کے چراغ نہ بجھ جائیں، اس مسلمان امت کا کیا حال ہوگا کہ وہ تماشا دیکھتی رہے اور یہودی پوری مسجد اقصی کو شہید کر دے۔ یہ مسجد اقصی اللہ اور اس کے رسول اور مومنین اور انبیاء اور ملائکہ سب کے لیے ایک محبوب مقام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بابرکت مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں جگہ جگہ ہر پتھر کے پیچھے میری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ معراج پر ہوا۔ آج کی دنیا کی جغرافیائی سیاست کے حوالے سے دیکھیں، آج کی دنیا کی جغرافیائی سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو اب پوری امت مسلمہ کا اصل چیلنج اور امتحان آیا ہے کہ جب مسجد اقصی خطرے میں، اس کی حفاظت کے لیے جن سرفروشوں اور جانبازوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی، طوفان الاقصی شروع کیا، ان کے بارے میں بھی سیدی رسول اللہ نے اتنے تواتر سے بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ کسی اور مسلمان امت کے بارے میں اتنی بشارتیں نہیں ہیں جتنی اہل فلسطین کے بارے میں، اور خاص طور پر اہل فلسطین میں بھی اہل غزہ کے بارے میں۔ یہ سعادت ان کو کیوں نصیب ہوئی؟ کیوں سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جماعت دجال کے خلاف آخری زمانے تک لڑتی رہے گی، نقصان اٹھائے گی، دنیاوی نقصان ہوگا، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہ کفار۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شہداء سیدی رسول اللہ کے پاس لائے جائیں گے، کٹے پٹے جسم ہوں گے ان کے، بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور تم ان کو اسقلان غزہ میں پاؤ گے۔ فرمایا آخری دور میں پوری دنیا میں جو بہترین عمل ہوگا وہ جہاد ہوگا، یاد رکھو یہ بات۔ اور فرمایا بہترین جہاد رباط ہوگا، رباط کہتے ہیں اسلامی سرزمین کی حفاظت کا جہاد، اور بہترین رباط غزہ کے مجاہدین کریں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 1400 سال یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ قرآن میں یہ آیتیں 1400 سال سے موجود ہیں، سیدی رسول اللہ کی احادیث 1400 سال سے موجود ہیں، لیکن 1400 سال سے کبھی رباط میں، کبھی اسقلان میں رباط نہیں شروع ہوا تھا، کبھی 70,000 مسلمان کٹے پٹے جسموں کے ساتھ، سر کٹے، جسم اڑے، تباہ و برباد ہوئے، اس حالت میں سیدی رسول اللہ کے پاس پیش نہیں ہوئے تھے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کبھی مسجد اقصی کو خطرہ در پیش نہیں ہوا تھا اس طرح۔ آج آپ تاریخ کے اس دور میں ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کی تمام آیات اور سیدی رسول اللہ کی تمام بشارتیں جو فلسطین، بیت المقدس شریف، مسجد اقصی اور فلسطین کے مجاہدین کے حوالے سے ہے، ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر قرآن اور سیدی رسول اللہ کی بشارتوں اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے تو جو پیغام آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں، یہ مسجد اقصی اتنی ہی قیمتی ہے جیسے مسجد نبوی ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ اللہ نے اس کو منتخب کیا تھا 1,24,000 انبیاء کو جمع کرنے کے لیے۔ سیدی رسول اللہ کا سفر جہاں اللہ نے ان کو اپنی جانب بلایا مسجد اقصی سے شروع ہوا تھا۔ یہ پورا خطہ بابرکت ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو اکیلا مت چھوڑ دینا، اس کے چراغ بجھنے مت دینا، اس کے مجاہدین کو تنہا مرنے مت دینا۔ بہترین رباط غزہ میں ہو رہا ہے، اس رباط میں شامل ہونا۔ جہاں سیدی نے حکم فرمایا کہ مسجد اقصی کے چراغوں کے لیے تیل بھیجو، کیا وہ غزہ کے رباط کے لیے تم سے نہیں کہیں گے کہ ان کے رباط کے لیے، مجاہدین کے لیے وسائل اور سپلائیز اور ہتھیار اور خوراک بھیجو؟ یہ حکمت ہے واقعہ معراج کی، یہ حکمت ہے اس کو قرآن پاک میں بیان کرنے کی، یہ حکمت ہے سیدی رسول اللہ کی ان احادیث شریف کی جو آپ نے غزہ اور اسقلان کے رباط کے بارے میں فرمائی۔ آپ نے اس جنگ کا انجام بتا دیا ہے، آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو اسقلان میں رباط شروع ہوا ہے، یہ جو غزہ کے مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، یہ کسی صورت میں بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، شکست نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ مسلمان فوجیں فلسطین میں اکٹھی ہوں گی اور انشاءاللہ ہر پتھر اس وقت پکارے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اور مسلمان ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر قتل کریں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی فوجوں کے ہاتھوں لد کے مقام پر دجال بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اہمیت فلسطین کی، یہ ہے اہمیت اسقلان کے رباط کی، یہ ہے اہمیت غزہ کے مجاہدین کی، یہ ہے اہمیت مسجد اقصی کی، یہ ہے اہمیت بیت المقدس شریف کی، یہ ہے اہمیت فلسطین کی، یہ ہے اہمیت اس جہاد میں شامل ہونے۔ آج پوری مسلمان دنیا ایک گناہ عظیم میں مبتلا ہے۔ آج کے دور کا بہترین عمل صرف جہاد ہے۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج سب بیکار ہیں اگر تم غزہ کے رباط میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ تمام مسلمان حکمران لعنتی ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، جنہوں نے غزہ کے مسلمانوں سے خیانت کی، جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری اور خیانت کی، جنہوں نے اسقلان کے رباط میں شرکت نہیں کی۔ ہر شخص اپنا احتساب کرے، حکمرانوں کا حساب تو اللہ لے گا، ان کا اختیار جتنا زیادہ ہے
ان کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہے۔ تم اپنی بات کرو، کیا تم غزہ کے رباط میں شامل ہو؟ کیا تم نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کیا تم نے مسجد اقصیٰ کے چراغوں کے لیے تیل بھیجا؟ کیا تم نے آخری زمانے کے بہترین رباط میں شرکت کی؟ کیا تمہارا مال ان کے خون کے ساتھ شامل ہوا؟ تمہیں تو غزہ نہیں جانا نا، تمہیں تو مال بھیجنا ہے۔ کیا اللہ نے جو تمہیں امانت اور مال تمہیں دیا تھا، تمہیں جہاد میں مال کا حکم دیا گیا تھا، تم نے غزہ کے مجاہدین کے ساتھ وہ شامل کیا؟ کیا مجاہدین اور ان کے یتیموں اور شہداء کے خاندانوں کی کفالت کی؟ ان کے لیے خیمے، کھانے، کمبل اور دواؤں کا بندوبست کیا؟ ان کے لیے ہتھیار بھجوائے؟ اللہ یہ سوال کرے گا، ہر مسلمان سے کرے گا۔ یہاں تمہاری تبلیغ کام نہیں آئے گی، یہاں تمہارے چلے کام نہیں آئیں گے، تمہاری سیاسی انتشار کام نہیں آئے گا، یہاں تمہارے حج اور عمرے کام نہیں آئیں گے۔ اگر تم نے غزہ کے رباط سے خیانت کی ہے تو تم لعنتی ہو چکے ہو۔ ابھی تو 2.25 سال ہو چکے ہیں، تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ تو لائیو براڈ کاسٹ ہوا ہے 2.25 سال۔ 6-7 لاکھ فلسطینی مسلمان، جس میں کم از کم 4 لاکھ چھوٹے بچے ہیں 10 سال سے کم عمر کے، وہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ تم کیا عذر پیش کرو گے اللہ کے ہاتھوں؟ وہ مجاہد عظیم ابو عبیدہ شہید ہو گیا، اس کا آخری خطاب تم لوگوں سے یہ تھا کہ قیامت کے روز ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، تم اللہ کے دربار میں ہمارے دشمن کی حیثیت سے پیش کیے جاؤ گے کہ تم نے ہم کو ان کافروں، ان ذلیلوں، ان مرتدوں، ان منافقوں اور ان یہودیوں کے آگے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یہ ایسی سخت گواہی ہے تمہارے خلاف کہ نہ تم کوئی عذر پیش کر سکو گے، نہ کوئی گواہ لا سکو گے، نہ مغفرت کی معافی کی درخواست کر سکو گے۔ تمہارے خلاف بہت بڑا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ مسلمان حکمران تو اپنی خیر منائیں، ان میں تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ جو ڈیوٹیاں اللہ نے ان سے لینی ہے امت کی حفاظت کے لیے، ان کے اختیار اور ان کی طاقت اور عہدے کی وجہ سے اللہ کام لے رہا ہے۔ کام تو وہ فاسقوں سے بھی لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے اہل غزہ کو فراموش کر دیا، ان کو اس ظلم کے آگے تنہا چھوڑ دیا، مسجد اقصیٰ کو تباہ ہونے کے لیے یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور اس کے دل میں کوئی غیرت نہیں جاگی، تو پھر وہ کافر مرے یا مسلمان، اللہ اس کے رسول کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے واقعہ معراج کی اصل، یہ ہے واقعہ معراج کی اصل روح۔ تم ساری رات عبادت کرتے رہو، اپنے گناہ بخشواتے رہو، اپنے رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم نے سیدی رسول اللہ کی بہترین امت اور بہترین رباط اور بہترین مجاہدین اور بہترین شہداء کو یہودیوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر تم نے غزہ کے مرابطین اور مجاہدین اور شہداء اور یتیموں کو یہودی کتوں کے آگے ڈال دیا ہے تو تمہاری دولت تمہارے گلوں میں سانپ بن کے لٹکائی جائے گی۔ جو مال و دولت تم نے دنیا میں جمع کیا ہے، جس کے بل پر تم اتنا تکبر کرتے ہو، یہ تمہارے لیے دردناک عذاب بن جائے گا اگر تم نے اس مال کو سیدی رسول اللہ کی بہترین امت کے دفاع میں خرچ نہ کیا تو۔ اور حقیقت یہی ہے، اس مجاہد یحییٰ سنوار نے یہ بات کہی تھی کہ جو جنگ اب غزہ میں شروع ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، بہت بڑا مکافات عمل ہوگا پوری دنیا کے ساتھ۔ تم دیکھ رہے ہو کہ غزہ کی جنگ کے بعد کیا ہوا ہے۔ لبنان تباہ ہو رہا ہے، شام تباہ ہو رہا ہے، سوڈان تباہ ہو گیا، یمن تقسیم ہو چکا، اور اب ایران کی باری آئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کے بعد پاکستان کی باری نہیں ہے کیا؟ ہم بھی تو بہت بری طرح گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، اور ایران میں اگر یہ یہودی داخل ہو جاتے ہیں مکمل طور پر، امریکی داخل ہو جاتے ہیں، اسرائیل داخل ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری مغربی سرحدوں پر اسرائیل کی سرحدیں پہنچ جائیں گی۔ افغانستان پہلے ہی خوارج کی گود میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں صرف خوارج ہیں اس وقت تمہارے خلاف۔ مشرق میں ہندو مشرق کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں، اور مغرب میں اب اسرائیلی اور امریکی مل کر ایران کے ذریعے تمہاری سرحد تک پہنچنے والے ہیں۔ پاکستان تو گھیرا جا چکا ہے، تمہارے خیال میں تمہاری باری نہیں آئے گی؟ اس پاکستانی قوم نے، تم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو، حکومت فوج کو، فوج حکومت کو، عوام الناس ایک دوسرے کے خلاف انتشار فساد۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کی پکڑ میں ہو، اس لیے تم اللہ کی پکڑ میں ہو کہ تم اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں سمجھتے، تم قومیت، لسانیت، عصبیت اور نیشنلزم میں پھنسے ہوئے ہو۔ تم نے کافروں کو راضی کرنا مناسب سمجھا کہ کہیں کافر خفا نہ ہو جائیں اس بات پر کہ ہم نے اہل فلسطین اور مجاہدین کی مدد اگر ہم نے کی تو۔ یہ ظلم جو تم نے اپنی جانوں پر کیا ہے، اس کا مکافات عمل بہت سخت ہوگا۔ پاکستانی قوم سیدی رسول اللہ سے خیانت کی مرتکب ہے، مسجد اقصیٰ کو اس نے دھوکہ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے مرابطین جن کو سیدی رسول اللہ کی دعا لگی ہوئی ہے، ہم نے ان کو اس بہترین رباط میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، سوائے پاکستان کے مٹھی بھر نوجوانوں اور جوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو ان کی کفالت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنے خزانے دیے ہیں، ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں، 15-16 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کی کفالت کیا مشکل تھا ہمارے لیے؟
ان کی حفاظت کیا مشکل تھا ہمارے، لیکن ہم نے خیانت اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ یاد رکھو اللہ کو مسجد اقصی بہت محبوب ہے، اللہ کو مرابطین بہت پسند ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں بہترین عقیدے والے، بہترین مجاہدین اور مسلمان صرف تم کو اہل فلسطین میں ملیں گے۔ انہوں نے حق ادا کر دیا سیدی رسول اللہ سے وفاداری کا، کیا کچھ نہیں تباہ کروا لیا۔ تم ان جیسی آزمائش میں ایک دن نہیں رہ سکتے۔ وہ 2.25 سال روز اس قیامت گزار رہے، لیکن زبان پر ان کے شکوہ نہیں ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ سیدی رسول اللہ نے ہمارے لیے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ پورے فلسطین میں یہ احادیث مبارک روز دہرائی جاتی ہے کہ سیدی نے یہ فرمایا تھا کہ بہترین رباط اسقلان کا رباط ہے، اور اسقلان کے شہداء سیدی رسول اللہ کے دربار میں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجے جائیں گے۔ جبھی تو وہ استقامت کے ساتھ ہیں، جبھی تو وہ جمے ہوئے ہیں، ان کو اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہے۔ اور پاکستانی قوم ایسی بد نصیب کہ غزوہ ہند کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتی۔ جو سعادتیں اور بشارتیں ہمارے لیے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر منافق ہماری صفوں میں نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کر سکے کہ غزوہ ہند پاکستان کے نصیب میں نہیں ہے۔ کوئی بدبخت اور لعنتی یہ کہتا ہے کہ فوجیں فلسطین سے آئیں گی، کوئی لعنتی یہ کہتا ہے کہ رایت السود والی حدیث ہی درست نہیں ہے، کوئی لعنتی یہ کہتا ہے کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ہی ضعیف ہیں، غزوہ ہند تو ہو چکا یا 800 سال بعد ہوگا۔ یہ سارے لعنتی ہیں جو پیچھے سے مشرکوں اور خوارج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ابھی فضل الرحمان نے بیان دیا ہے، وہ میں رایت السود والی حدیث کوئی نہیں مانتا، ضعیف حدیثیں ہیں۔ او بدبخت، او لعنتی آدمی، تیرے باپ نے ہی کہا تھا نا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ تو ہے نا وہ کانگریسی جو ہمیشہ مرتدوں اور مشرکوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اجیت کمار ڈوول کا دست راست، ڈوول کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھتا ہے اور ڈوول کے الٹے ہاتھ پہ وہ مدنی بیٹھتا ہے، وہ بدکار جس نے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کروا دیا مشرکوں کے ہاتھوں۔ ڈوول کو بیچ میں بٹھاتے ہو تم دونوں، اور ہندوستان کے مسلمان ہو یا پاکستان کے، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ تمہیں ٹاسک دیا گیا ہے یہ کہ تم کہو کہ غزوہ ہند نہیں ہونا، رایت السود کی حدیثیں غلط ہیں۔ یہ سب پاکستان فوج کی شان میں سیدی رسول اللہ نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے مشرکوں اور خوارج کی طرف سے کہ تم ان کو رد کرتے جاؤ، شک ڈالتے جاؤ۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تم شیطان ہو انسان کی شکل کے۔ وہ جو سینکڑوں احادیث ہیں سیدی نے جو بیان فرمائی ہیں آخری زمانے کے حوالے سے، صرف ایک حدیث تو نہیں ہے کہ تم اس کو لے کے اچھل کود کرنے لگو، اور وہ بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ تم روایت کو پکڑ رہے ہو، لیکن درایت کے لحاظ سے وہ مستحکم ترین احادیث میں سے ہے۔ کون سا خطہ ہے، کون سا ملک ہے اس پورے علاقے کا کہ جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہوں؟ تم ترجمہ غلط کرتے ہو، تم جاہل کے بچے ہو۔ کالے جھنڈے ناچتے ہو، کالے جھنڈے ہیں ہی نہیں اس کا ترجمہ ہے گہرے سبز رنگ کے پرچم۔ اب بتاؤ یہ حدیث کس پر پوری اترتی ہے؟ جب سیدی رسول اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اسقلان کا رباط ہوگا، 1400 سال مسلمانوں نے اسقلان کا رباط نہیں دیکھا تھا، لیکن اس حدیث پر ان کو چاہے روایت اس کی کمزور ہو، لوگ کہتے رہے روایت کمزور ہے، لیکن اب تمہاری آنکھوں کے سامنے درایت یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ اسقلان کا رباط تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ روایت جو مرضی کہے، آنکھوں کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ سیدی رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، وہ حدیث سچ ہے۔ اور یہی معاملہ پاکستان کے حوالے سے، سیدی نے صرف 2 ملکوں کے بارے میں، 2 خطوں کے بارے میں بشارتیں دی ہیں آخری زمانے کی، پاکستان اور فلسطین۔ پاکستان کے حکمرانوں اور فوج اور قوم کو غزوہ ہند پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو مسلمان جو ہوتا ہے اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تم کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان تمہاری زبان سے نکل رہا ہے۔ اگر تم زبان سے غزوہ ہند کا اقرار نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے تمہیں دل میں شک، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور یہ مشرک اور منافق، ان کو زیادہ ایمان ہے غزوہ ہند کی احادیث پہ، اس لیے پاگل کتوں کی طرح لگے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، کہ کسی طرح یہ قوم، اس کو یہ ایمان نہ ہو جائے کہ سیدی رسول اللہ نے یہ بشارتیں اس پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم کے لیے دی ہیں، کیونکہ یہ ہلاکت ہے خوارج اور مشرکوں اور یہودیوں کے لیے۔ تو پاکستانی قوم، تم لوگوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر لیا ہے، نہ تم غزوہ ہند کو تسلیم کرتے ہو اور نہ تم فلسطین کے مسلمانوں اور اسقلان کے رباط میں شامل ہو۔ کیسے ظالم لوگ ہو تم۔ پھر اللہ نے کیا کرنا ہے تمہارا؟ کیوں نہ وہ تم کو تبدیل کر دے، کیوں نہ تم پہ ہلاکو خان بھیج دے، کیوں نہ کروڑوں کی تعداد میں تمہاری صفائی کر دے، تاکہ جو پیچھے بچے مار کھا کے، وہ شاید اس قابل ہوں کہ اللہ ان سے کوئی ڈیوٹی لے۔ جو اللہ نے فیصلے فرما دیے وہ ہو کر رہیں گے، یا تم ان فیصلوں کا حصہ بن جاؤ، ورنہ تم رون دیے جاؤ گے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اب کوئی نیوٹرل کیمپ نہیں ہے، تم مشرکوں کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ ہو، تم یہودیوں کے ساتھ ہو یا اسقلان کے رباط کے ساتھ ہو، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیر از نو نیوٹرلٹی، کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ تم سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہو، تم دجال کے ساتھ ہو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے تمہیں جان و مال اور عزت اور ایمان دیا ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تم بہتر جانتے ہو کتنا ہے تمہارے پاس۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ سب کچھ تم سے لے لیا جائے گا،
تمہارے خلاف یہ حجت بن جائے گی اور تم اللہ اس کے رسول کے دربار میں کوئی گواہی کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ وقت اب نہیں ہے تمہارے پاس، پوری دنیا کو تم دیکھ رہے ہو بری طرح سے جنگیں لگ رہی ہیں، چاہے کافر ملک ہو یا مسلمان ملک، اب دنیا صرف جنگوں میں جا رہی ہے، اگلے 8-10 سال صرف جنگوں کے ہیں، بہت کم لوگ بچیں گے اس میں، ایک ایک کر کے ہر ملک جلایا جائے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی سائٹ پہ آ جاؤ، مسلمانوں اور مجاہدین کی سائٹ پہ آ جاؤ، غزہ کے رباط میں شامل ہو، مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں شامل ہو۔ اگر اللہ نہ کرے مسجد اقصیٰ گرا دی گئی تو اس کا وبال پھر پوری مسلمان امت پر آئے گا اور تم اللہ کے آگے کوئی حجت پیش نہیں کر سکو۔ ابھی توبہ کرو، عمل کا یہی وقت ہے، بعد میں تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔